اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وازواجہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوما كفورا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حضرات علماء کرام اور معزز حاضرین، جمعہ کا وقت کیونکہ محدود بھی ہوتا ہے تو کوئی بہت زیادہ لمبی چوڑی بات کا وقت بھی ہوتا. اصل چیز یہ ہے کہ تقریر یا وعظ کی مقصدیت پر بات ہونی چاہیے کہ اس کا مقصد ہے کیا. بات طوالت کی نہیں، بات اختصار کی نہیں، بات صرف مقصد کی ہے. کیونکہ ہر چیز جو ہے وہ کسی نہ کسی مقصد کے تابع ہوتی ہے. مقصد ہوگا تو اس چیز کی اہمیت ہو جائے گی، اور مقصد نہ ہو تو کسی بھی چیز کی کوئی اہمیت نہیں ہے. انسان کی اہمیت بھی وہ مقصد سے ہی مربوط ہے، مقصد کے ہی تابع ہے. ایک انسان بے مقصد چلا جا رہا ہے تو لوگ دیوانہ کہتے کہ دیوانہ ہے. بخلاف اس کے کہ اگر وہ کسی مقصد سے جا رہا ہے تو لوگ کہیں گے کہ کسی کام کہ عقل مند ہے. تو گویا عقل کا ثبوت جو فراہم کرتا ہے وہ مقصد کرتا ہے کہ مقصد کیا ہے. ایک شخص بے مقصد بول رہا ہے تو لوگ کہیں گے کہ مجنون ہے. ظاہر ہے کہ مقصد اس کی حیثیت کو متعین کرتا ہے. تو لہذا نہ طوالت کوئی چیز ہے اور نہ اختصار کوئی چیز ہے، اصل چیز مقصد ہے. وعظ اور تقریر، اس کے بارے میں بھی عام طور پر یہ تصور ہوتا ہے کہ لمبی چوڑی بات ہوگی تو وہ وعظ ہے، تقریر ہے. لیکن مختصر ہے تو اس کو وعظ نہیں سمجھ. لیکن ایسا نہیں ہے، اصل چیز اس میں بھی مقصد ہے. ظاہر ہے آپ حضرات یہاں پر تشریف لائے، اپنا وقت نکالا، تو ظاہر ہے پہلا مقصد کیا ہے کہ جمعہ کا دوگانہ ادا کرنا ہے. مزید وقت آپ نے نکالا کہ کوئی کام کی بات معلوم ہو جائے. ظاہر ہے کہ وعظ اور تقریر کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ وہ یہی ہوتا ہے کہ کوئی کام کی بات معلوم ہو جس پر عمل کر سکے. ورنہ آمدم نشستم برخاستم یہ تو کوئی مقصد نہیں کہ آئے بیٹھے سنا چل دیے باہر نکلے ختم، تو لا حاصل چیز ہے. تو اصل چیز جو ہے وہ مقصدیت ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک صاحب تشریف لائے، گاؤں کے تھے، دیہات کے تھے. ظاہر ہے کہ وہ منصب نبوت سے واقف نہیں تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا منصب رسالت کیا ہے، اس کے تقاضے کیا ہیں، اس کے آداب کیا ہیں. تو ایسا شخصی جو اس سے بالکل ناواقف ہو، یا تو وہ جرت کر سکتا ہے، اب اسے اس کی ناواقفیت کہہ دیں، اس کا اخلاص کہہ دیں، یا پھر وہ جرت کر سکتا ہے کہ جو اس منصب سے واقف ہونے کے باوجود اللہ کے نزدیک وہ مقام نیاز پر فائز ہو، جیسے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہ وہ مقام ناز پر فائز تھے. کئی جگہ پر یہ ہوا کہ قرآن کریم نے ان کی تائید، مقام ان کا یہ تھا کہ جب عبداللہ ابن ابی کی
کا آخری وقت آیا اور اس کو یہ احساس ہوا کہ اب حساب کتاب کا وقت قریب ہے، تو اپنے بیٹے جو مشرف اسلام ہو چکے تھے ان کو سفارشی بنا کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں بھیجا کہ ایک تو کہ نماز جنازہ آپ پڑھا دیجئے، اور دوسرے یہ کہ جو چادر آپ نے زیب تن فرمائی ہوئی ہے وہ مجھے عطا فرما دیجئے تاکہ میں اسی میں لپٹ کر قبر میں جاؤں، کم از کم میں اس کا حوالہ دے کر اپنے لیے نجات طلب کر سکتا ہوں۔ لیکن وہ ان لوگوں میں ہیں جیسے کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ ایک وہ ہیں جو کھلے دشمن تھے، ابو جہل، مغیرہ، عتبہ، ابو لہب، یہ تو کھلے دشمن تھے، آمنے سامنے کے دشمن تھے۔ ایک وہ تھے کہ جو آستین میں چھپے ہوئے تھے، جنہوں نے بروقت دھوکے دیے، اور رئیس المنافقین جو وہ عبداللہ ابن ابی۔ تو لیکن آپ کیونکہ رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے تو آپ اپنی اسی طبیعت کی وجہ سے کھڑے ہو گئے، گویا ارادہ فرما لیا۔ تو یہ وہ مقام ناز ہے حضرت عمر فاروق کا کہ انہوں نے چادر پکڑ لی اور کہا کہ یا رسول اللہ تشریف رکھیے، بیٹھ جائیے۔ ظاہر ہے یہ جرت کون کر سکتا تھا؟ اور اسی وقت وہ آیت نازل ہے، ان تستغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم۔ آپ ایک مرتبہ نہیں 70 مرتبہ بھی اس کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے تو مغفرت نہیں ہوگی۔ اتنا سخت لب و لہجہ قرآن کریم نے پہلی مرتبہ استعمال کیا تو عبداللہ ابن ابی کے، گویا فاروق اعظم کی تائید کی۔ تو وہ مقام رسالت سے واقف تھے لیکن مقام ناز پہ تھے کہ ہاتھ پکڑ لیا، ورنہ کسی کی جرت نہیں تھی۔ یا پھر وہ شخص یہ جرت کر سکتا ہے کہ جو مقام رسالت سے واقف ہی نہ ہو، وہ سادگی، جیسے کہ یہ دیہاتی آئے اور انہوں نے آنے کے بعد کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت طویل سفر کر کے آیا ہوں، لہذا اور واز سننے کے لیے آیا، آپ واز کہیے، لیکن ایک بات کا خیال رکھیے کہ میں بہت طویل سفر کر کے آیا ہوں، آپ جیسے کہ میرے حلیے سے بھی معلوم ہو رہا ہے، واز مختصر کیجیے گا، کیونکہ میں اتنا لمبا سفر کر کے آیا ہوں کہ اگر آپ نے لمبی چوڑی بات کہی تو وہ میرے یاد بھی نہیں رہے گی، اور جب یاد نہیں رہے گی تو میں عمل کیا کروں گا، اور جب عمل نہیں کروں گا تو میرا آنے کا فائدہ کیا ہوا؟ آپ نے کہا کہ بیٹھ جاؤ، اور آپ نے واز فرمایا، وہ 1 منٹ کیا 1 سیکنڈ بھی نہیں لگا، اور واز فرمایا کہ صلو صلاۃ المودع۔ اس کا حاصل یہ کہ جب نماز پڑھو تو 1 منٹ کے لیے یہ دل میں خیال کرو، ہو سکتا ہے کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہو، کیونکہ موت برحق ہے۔ یہ وہ حقیقت ہے کہ جس کو ہر انسان جانتا ہے، وہ کسی بھی قوم، کسی بھی مذہب، کسی بھی مسلک، کسی بھی خطے، کسی بھی ملک کا رہنے والا ہو، وہ یہ جانتا ہے کہ میں آیا ہوں تو جانا ہے مجھے۔ سوچ الگ ہو سکتی ہے، عقیدہ الگ ہو سکتا ہے، لیکن اس حقیقت سے انکار، اور یہ وہ حقیقت ہے کہ سورج سے زیادہ روشن تر حقیقت اگر کوئی ہے تو وہ موت کی ہے، لیکن سب سے زیادہ غافل بھی انسان اسی سے ہے۔ غفلت کا عالم یہ ہے کہ ہم اپنے اعزاء کو، اپنے اقارب کو، اپنے قریب کو، اپنے عزیز کو دفن کر کے آتے ہیں، لیکن جب جو جاتے ہوئے کیفیت ہوتی ہے وہ واپسی میں نہیں ہوتی، واپسی میں آتے آتے ہم بھول چکے ہوتے ہیں۔ یہ ہماری غفلت ہے، ہمیں یہ لگتا ہی نہیں کہ آج یہ گیا تو کل کو ہمارا بھی نمبر آنے والا ہے۔ ظاہر ہے آنا تو سب کچھ جانا ہے۔ تو میں کہ صلو صلاۃ المودع، کہ جب نماز پڑھو تو یہ اس سے کیا ہوگا کہ پہلے کچھ وقت ارادہ کر کے یہ خیال ذہن میں بٹھانا ہوگا، لیکن رفتہ رفتہ پھر یہ عادت بن جائے گی کہ خود ہی ذہن میں آئے گا کہ یہ، اور
اس کا حاصل یہ اس کا نتیجہ نکلے گا کہ اس نماز کے اندر جو خشوع اور خضوع اور انابت اللہ اور رجوع اللہ اور اللہ سے قرب کی کیفیت اور اللہ کی حاضری کی جو مقامات ہیں وہ سارے چیزیں ذہن میں منتقل. تو آپ یہ سمجھے کہ اس نماز کے خشوع و خضوع کا کیا مقام ہوگا. اور نماز کا اصل مقصد کیا ہے؟ خشوع اور خضوع ہے. تو معلوم ہے کہ بات بہت مختصر تھی، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام آخری نبی بنا کر بھیجے گئے قیامت تک کے لیے. تو جو پہلے انبیاء آئے ہیں وہ ایک مخصوص علاقے میں، مخصوص خطے میں، مخصوص قوم میں، مخصوص حلقے میں وہ آئے، تو ان کو معجزات بھی ویسے ہی دیے گئے کہ جو نبی کے ساتھ رخصت ہو گئے. نبی رخصت، لیکن نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے ہیں قیامت تک کے لیے. تو اس ختم نبوت کا تقاضا یہ تھا کہ معجزہ بھی وہ عطا ہونا چاہیے کہ جو قیامت تک آنے والی امت اس کا نظارہ کر سکے. تو آپ کو دو معجزات عطا کیے گئے، ایک قرآن کریم کلام اللہ اور ایک جوامع الکلم. یہ دو معجزات. کلام اللہ ایک کا معجزہ ہم سب دیکھ رہے ہیں. 1400 برس گزر گئے. جو اس کے اعجازات ہیں، جو اس کے کمالات ہیں، جو اس کے سمجھیے کہ نوادرات ہیں، اس کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے. 14 صدیاں گزر گئی، 1400 برس گزر گئے اور نئی تحقیقات، نئی چیزیں سامنے آ رہی ہیں. ایسا لگتا ہے کہ جیسے پہلی مرتبہ ہم یہ آیت سن رہے ہیں. تو یہ قرآن کریم کا اعجاز ہے. لیکن جو کھلا ہوا اعجاز اس کو ہر عام آدمی محسوس کرتا ہے. یہ تو وہ ہے کہ جس کو علماء جانتے ہیں کہ اس میں حکمتیں کیا ہیں، اس کے خواص کیا ہیں. لیکن وہ کہ جس کو ہر خاص و عام محسوس کر سکے وہ ہے حفظ کرنا، کہ اللہ تعالیٰ اس اپنے کلام کو ننھے بچوں کے سینوں کے اندر محفوظ کر دیتے. اب آپ تصور کریے کہ 650-700 صفحے کی ایک کتاب ہے، اجنبی زبان، جس سے دور دور تک بھی واسطہ نہیں. مادری زبان الگ ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود یہ محفوظ ہو جاتی ہے. ایسے ہی جوامع الکلم کے بعد مختصر، لیکن اس میں علوم اور معارف اتنے کہ جیسا کہ یہ کہ ابھی اس پہ تحقیق کرنے والوں نے تحقیق کی تو کتابیں لکھی. تو اصل چیز یہ کہ وہ معجزہ ہی نہیں ہے، بلکہ اس کو ہم ہر وقت، ہر پل، ہر لمحہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ معجزہ ہمارے ساتھ، ہماری زندگی کے ساتھ قدم بقدم چل رہا ہے. کیونکہ کلام اللہ جو ہے وہ ہماری نجات کا ذریعہ تو ہے ہی، رائے ہدایت تو یہی ہے. الف لام میم ذالک الکتاب ھدی للمتقین، وہ ہدایت کا راستہ. لیکن وہ ہماری غذائی ضرورت بھی ہے. غذائی ضرورت کیسے ہے کہ اس کے بغیر، جیسے ہم اگر کھانا نہ کھائیں تو کیا ہوگا؟ رفتہ رفتہ ہماری قوت کم ہو جائے گی، بدن کمزور ہو جائے گا اور ہماری روح ہمارے بدن کا ساتھ چھوڑ دے گی. یہی ہوگا انجام. تو غذا کا جو اصل منشا ہے اور اس کی خاصیت ہے وہ دو چیزیں ہیں. غذا کا اطلاق، غذا اسے کہتے ہیں کہ انسان کی طبیعت کے عین مطابق وہ ایسی غذا ہو جس کے اندر قوت نمو بھی ہو، کہ وہ اس میں بڑھوتری کی قوت ہو. دوسرے، اس سے کبھی جی نہ ہوتا ہے. ہم بچپن سے لے کے اور آخری سانس تک روٹی کھاتے ہیں، لیکن کیا کسی کو یہ سنا کہ آج میرا روٹی سے جی اکتا گیا؟ اسی شوق سے کھاتے ہیں، اسی تقویت سے کھاتے ہیں. اب وہ گوشت روٹی ہو یا سبزی روٹی ہو یا دوسری غذا، روٹی ہی پر مخصوص نہیں بلکہ ہر وہ چیز جو غذا جس میں شوق بھی ہو اور
قوت نمو بھی ہو. تو کیونکہ انسان دو چیزوں سے مرکب ہے, ایک جسم ہے اور ایک روح ہے اس کی. جب تک جسم کے اندر روح موجود ہے, سانس چل رہا ہے, اگر وہ کسی ویرانے میں پڑا ہوا ہے اور وہ بالکل بے سود ہے, بے ہوش ہے, اس کے ہاتھ پاؤں کے اندر حرکت نہیں ہے, لیکن کائنات کی ہر چیز جو ہے اس کو یہ ادراک ہے, اللہ کی طرف سے یہ الہام ہے کہ یہ آج بھی ہم سے برتر ہے, کیونکہ اشرف المخلوقات ہے, یہ ہم سے برتر ہے. نہ ہی تو کیڑے مکوڑے اس کے بدن کے اندر گھسیں گے, نہ ہی دھوپ جو ہے اس کے بدن میں کے اندر بدبو پیدا کر دے گی, نہ ہی ہوا اس کے اجزاء کو منتشر کرے گی. لیکن جیسے ہی روح الگ ہوئی تو وہی کیڑے مکوڑے ہیں انہیں وہ حملہ آور ہو جائیں گے, وہ ناک کان میں گھس جائیں گے. تو انہیں پتا ہے کہ جو اصل علت تھی, اصل چیز تھی, وہ اس سے الگ ہو گئی ہے. اب یہ اشرف المخلوقات نہیں رہا, اب ہم پہ یہ حاکم نہیں ہے. تو غذا جو ہے جس طرح سے بدن کے لیے ضروری ہے کہ اس کی تقویت کو باقی رکھنے کے لیے غذا ضروری ہے, اسی طرح سے روح ہے, روح کو بھی غذا چاہیے, لیکن اس کو بھی اسی طرح سے طلب ہے. اگر اس کو بھوکا چھوڑ دیا جائے تو وہ بھی کمزور ہو جائے گی. لیکن ہمارا بدن کیونکہ مٹی سے بنا ہے, خلقہ من تراب, تو ہمارے بدن کی ضرورت کی ہر چیز جو ہے وہ زمین سے آ رہی ہے. چاہے وہ کھانا ہو, پینا ہو, رہائش ہو, بود و باش ہو, لباس و پوشاک ہو, کوئی چیز آپ نظر ڈال لیجئے کہ جس کا تعلق ہمارے بدن سے ہے وہ زمین سے پیدا ہو رہی ہے. کیونکہ وہ ہمارا اصل جو ہے, ہماری اصل وہ زمین سے ہے, زمین سے جڑی ہوئی ہے. لیکن روح جو ہے وہ عالم امر سے آئی ہے, وہاں سے آئی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس بدن کے اندر روح ڈالی ہے اور ملائکہ کو حکم دیا کہ سجدہ کرو, فسجدوا الا ابلیس, سوائے ابلیس کے سب. تو ابلیس کے سامنے کیا چیز تھی؟ ابلیس کے سامنے یہ چیز تھی کہ میں آگ سے پیدا ہوا ہوں اور یہ مٹی سے پیدا ہوا, میں کیسے, یہ مٹی پست ہے آگ کے اندر, کیونکہ آگ کی خاصیت ہے اوپر اٹھنا. آپ جلائیں گے تو وہ نیچے کو نہیں جائے گی, اوپر ہی کو جائے گی, ہمیشہ کبر اور تعلی کی طرف جائے گی. اور مٹی کی خاصیت ہے نیچے کی طرف جانا. حالانکہ وہاں یہ اس کو مغالطہ کیا تھا, خلقنی من نار و خلقته من تراب, یہ میں آگ سے پیدا ہوا اور یہ مٹی سے پیدا ہوا, میں کیسے اس کو. لیکن وہاں ہوگا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي, تب وہاں جسم کو سجدہ کرانا مقصود نہیں تھا, بلکہ اس روح کو جو اللہ نے عالم امر سے ڈالی تھی. تو گویا انسان جو ہے وہ مرکب ہے زمین اور آسمان, عالم امر اور عالم خلق کا مرکب ہے. یہ دل ہمارا جو ہے یہ مرکز ہے, اس کا ایک حصہ جو ہے وہ عالم خلق سے یعنی دنیا سے تعلق رہتا ہے, اور دوسرا حصہ جو ہے وہ عالم امر سے تعلق رہتا ہے. اسی لیے انسان کے اندر یہ صفات موجود ہیں کہ اگر وہ نیکی کرنے پر آئے تو ملائکہ کو پیچھے چھوڑ دے گا, ملائکہ بھی اس کی گرد کو نہیں پا سکتے. اور اگر حیوانیت پر آ جائے تو شیاطین بھی اس سے پناہ مانگ لیں گے, درندے بھی اس سے پناہ مانگ لیں گے. تاریخ بڑی پڑی ہے کہ جب درندگی پر آیا تو اس نے ساری انتہائی. وجہ کیا ہے کہ یہ چوچو کا مربع ہے, عالم خلق بھی اس کے اندر ہے, عالم امر بھی اس کے اندر ہے, عالم بالا بھی اس کے اندر ہے, عالم پست بھی اس کے اندر ہے, عالم ظاہر بھی اس کے اندر ہے, عالم باطن بھی اس کے اندر ہے. اسی لیے تو آگے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین کہ چار چیزوں کو گواہ بنا کر یہ کہا کہ ہم نے اس کو بہترین تقویم پر پیدا کیا. یہ تمام صفات کسی مخلوق کے اندر نہیں ملیں گی, یہ صفت ملے گی تو صرف انسان کے اندر ملے گی. اس کو ارادہ ہے,
اس کے پاس ارادہ ہے، اس کے پاس اختیار ہے، اس پر عمل کرنے کی قوت ہے. وہ چاہے تو اللہ کا باغی بھی بن سکتا ہے اور چاہے تو اللہ کا اطاعت گزار بھی بن سکتا ہے. تو یہ کہ دونوں چیزوں کی حفاظت کرنی ہے، روح کی بھی. اور روح کی غذا کیا ہے؟ روح کی غذا ہے کلام اللہ، کیونکہ روح ہمیشہ باقی رہنے والی ہے. امام غزالی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ انسان ازلی تو نہیں، ازلی کہتے ہیں جو ہمیشہ سے ہو، لیکن ابدی ہے. ابدی کہتے ہیں اسے جو ہمیشہ باقی رہے. جب انسان ایک مرتبہ پیدا ہو گیا تو اب یہ ختم نہیں ہوگا، منتقل ہوتا رہے گا ایک عالم سے دوسرے میں، دوسرے سے تیسرے میں، تیسرے سے چوتھے میں، لیکن ختم نہیں ہوگا. اور یہ ویسے بھی مطلب سمجھیے فہم کے خلاف بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس مخلوق کو ایسا بنایا کہ جس کے لیے پوری کائنات بنائی، اس کو وہ ختم کیسے کرتے ہیں؟ معلوم ہے کہ روح ہماری باقی ہے اور باقی رہے گی، اور وہ جسم بدلتے رہیں گے. عالم ارست کے اندر ہم تھے، اس وقت بھی ہم موجود تھے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنا دیدار کرایا اور اقرار لیا ہم سے کہ الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں؟ تو سب سے پہلے روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ بلا، کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اپنے اللہ کو، اپنے رب کو، اپنے خالق کو، اپنے مالک کو اب انہی آنکھوں سے نہ صرف دیکھا ہے بلکہ سنا. اس لیے کہ آیت کا پرداز یہ بتا رہا ہے کہ اس میں اس وقت ہمیں عقل بھی تھی، ہمارے اندر بینائی بھی تھی، ہمارے اندر سنوائی بھی تھی. الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں؟ ظاہر ہے سوال کس سے کیا جاتا ہے؟ سوال اس سے کیا جاتا ہے جس میں جو کا معلوم ہو کہ یہ بات کو سمجھ سکتا ہے، یہ بات کا جواب دے سکتا ہے، یہ مجھے دیکھ سکتا ہے، یہ میری بات کا فہم رکھتا ہے. سوال تو اسی سے کریں گے، دیوار سے کیوں نہیں آپ سوال کر سکتے؟ تو اس کا مطلب یہ الستُ بربکم، سوال کی نوعیت بتا رہی کہ ہم نے پورے مکمل ہوش و حواس کے ساتھ اپنے رب کو دیکھا. اور یہی وجہ ہے کہ انسان کی فطرت کے اندر جو ایک سپریم پاور کا مطلب جو تصور پایا جاتا ہے، اسلام نے تو اس کی پوری وضاحت ہے، تشریحات اور کلام اللہ. لیکن وہ لوگ کہ دوسرے مذاہب میں یا وہ دہری ہے کہ جو خدا کو مانتے ہی نہیں، خدا کے منکر ہیں، وہ بھی جب کسی مصیبت میں پھنستے ہیں تو نظر ان کے اوپر کی طرف جاتی ہے. وہ کیوں ہو جا رہی ہے کہ زندگی بھر تو تم نے انکار کیا، آج جب مصیبت میں پھنس گئے، کشتی مجدار میں پھنس گئی تو تمہیں وہ یاد ہے. وہ اس کی فطرت کے اندر داخل ہے، وہ انسان اس کی فطرت میں لے کر آیا. تو گویا ہم نے دیدار کیا ہے، اور یہی دیدار ہمیں جنت میں پہنچنے کے بعد بھی نصیب ہوگا. ہر چیز کو عقل کی بنیاد پر اگر آپ اس کی توجیہ اور اس کے وجوہات تلاش کرنا چاہیں گے تو نہیں نکل سکتی، بھٹک جائیں گے. میں کہا کرتا ہوں کہ آپ حج کے لیے جاتے ہیں، عمرے کے لیے جاتے ہیں، حج کے لیے جاتے ہیں، وہاں رمی جمرات کرتے ہیں. اگر آپ اسے کنکری مارنے کو، وہ جو پتھر کا وہ بنا ہوا ہے، آپ کنکری مارنے کو عقل کی بنیاد پر اس کی تشریح کرنے جائیں گے تو بھٹک جائیں گے آپ، کیونکہ اس کی معنوی حقیقت ہے اصل. تو ہمیں اس کو اسی نہج سے سمجھنا ہوگا. تو معتزلہ کا جو طبقہ تھا وہ یہی تھا کہ وہ ہر چیز کو عقل کی بنیاد پر. تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے دور میں معتزلہ کا پارا ایک اچھا خاصا دور تھا، اور وہ ہر چیز کو عقل کی بنیادوں پر، اور شکوک اور شبہات پیدا ہوتے تھے. قرآن کریم میں وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ، جس میں صراحت سے ہے کہ نعمت کے طور پر جو منتہی نعمت ہے، انتہائی نعمت ہے، وہ یہ ہوگی کہ پوچھا جائے گا بتاؤ اور کیا نعمت چاہیے. جنت میں جو تمام نعمتیں ہو جائیں گی تو سوچیں گے ہم کیا نعمت مانگیں،
مطلب کوئی چیز بھی تو ایسی نہیں ہے کہ جس کے بارے میں جو ہمارے پاس فراوانی کے ساتھ میں نہ ہو. اور کیا چیز رہ گئی؟ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس پر رہنمائی فرمائیں گے کہ دیدار خداوندی سب سے بڑی نعمت جو ہے کہ ہم اپنے خالق کا، اپنے مالک کا، اپنے رب کا، اپنے رازق کا اپنی آنکھوں سے دیدار کریں. ظاہر ہے اس سے بڑی نعمت اور کیا ہو سکتی ہے؟ قرآن نے اسی طرف اشارہ کیا جس سے معلوم ہے کہ ہم اپنی آنکھوں سے اپنی حواس کے ساتھ میں، اب وہ آنکھیں یہی والی ہوں گی یا کوئی دوسری ہوں گی، یہ ایک الگ بحث ہے. لیکن معتزلہ نے اس بات پر کہا کہ سب اللہ تعالیٰ کو دیکھنا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے اور دیکھ ہی نہیں سکتا انسان. تو انہوں نے اس کے ظاہر پر نظر ڈالی کہ ہم سامنے دیکھ رہے ہیں، ایک ہماری آنکھوں کا دائرہ ہے کہ ہمیں یہاں تک نظر آئے گا، بس اس سے زیادہ ہم پشت پہ نہیں دیکھ سکتے ہمارے پیچھے کیا ہو رہا ہے. چنانچہ جب عقل کی بنیاد پہ ہو تو لوگوں کے عقائد کے اندر فرق پڑنے لگا کہ بات تو صحیح کہہ رہے ہیں. ظاہر ہے عوام تو عوام ہے. اب مسئلہ یہ ہو گیا کہ علماء نے سمجھانے کی کوشش کی کہ بھائی ایسا نہیں ہے، قرآن نے یہ کہا ہے، قرآن حدیث نے یہ کہا ہے. کہنے لگے یہ بات تو صحیح ہے لیکن عقل کی بنیاد پر تو انہی کی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ وہ بات صحیح کہہ رہے ہیں. نتیجہ یہ ہوا کہ ایک ارتداد پھیلنے کا خطرہ ہو گیا، کیونکہ قرآن کریم کی اگر کسی ایک آیت کے اندر شک پیدا ہو گیا تو پورے کلام کے اندر شک پیدا ہو گیا، اس کا وہ تو مرتد ہو گیا. تو یہ ہوتا ہے کہ جب بات علماء کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے تو پھر بعض دفعہ عرفاء جو ہیں، اللہ تعالیٰ کے عارفین جو ہیں، وہ اس کو سنبھالتے ہیں امت کو. سب حاضر ہوئے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے خدمت میں کہ حضرت ایسا ایسا مسئلہ آ گیا، لوگوں کے عقائد خطرے میں پڑ گئے. خطرہ یہ کہ عام ارتداد نہ پھیل جائے. ہم نے جتنی کوئی، ہم نے حجت سے، ہم نے دلیل سے، ہم نے قرآن سے، ہم نے حدیث سے، ہم نے ہر طریقے پر ہم نے سمجھایا، لیکن وہ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. بات اب تو آپ ہی سنبھال سکتے ہیں کہ اچھا تو پھر اعلان کراؤ کہ اب کے جمعہ کی نماز ہم جامع مسجد میں پڑھیں گے، اور معتزلہ کے جو اس کے داعی ہیں، مدعی ہیں، اس کے بڑے بڑے علماء، انہیں دعوت دو کہ ہم مناظرہ کریں گے تمہارے سے. چنانچہ ایک شہرت ہو گئی کہ حضرت شیخ نماز پڑھیں گے تو پورا بغداد امنڈ آیا. اور ویسے بھی مطلب کیونکہ مسئلہ بے حد گرم تھا کہ دیکھیں کیا فیصلہ ہوتا ہے، لوگوں کے عقائد خطرے میں تھے. حضرت تشریف لے آئے، جمعہ کی نماز ہوئی اور نماز کے بعد بیٹھے اور وہ معتزلہ کے علماء بھی، تو ان کو مخاطب کر کے کہا کہ بھائی یہ بتاؤ کہ مناظرہ کس چیز پہ ہونا ہے ہمارا؟ کہ حضرت آپ نے اعلان تو اتنا بڑا کرا دیا کہ مناظرہ ہونا ہے، آپ کو یہاں آ کے بھی یہ پتہ نہیں ہے کہ مناظرہ کس بات پہ ہونا ہے. کہ بھائی مجھے پتہ نہیں، تم ہی بتاؤ مناظرہ کس بات. انہیں بڑی حیرت ہوئی. خیر انہوں نے کہا کہ مناظرہ حضرت اس بات پر ہے کہ ہمارا ماننا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار جو ہے وہ ممکن نہیں ہے، جبکہ آپ کے علماء ظاہرین جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے دیدار ممکن ہے، اور یہ آیت اس کے ذریعے وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ. کہ اچھا تو یہ چلو خیر ایسا ہے کہ مناظرہ تو ہوتا رہے گا بعد میں. پہلے ایک بات بتاؤ مجھے، تمہارا اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کو جی چاہتا ہے؟ کہنے لگے کہ جی ایسا کون سا مسلمان ہوگا کہ جو اللہ تعالیٰ کو دیکھنے. کہنے لگے مسلمانوں کی بات مت کرو، انہیں چھوڑ دو، میں تمہاری بات کر رہا ہوں، تم بتاؤ کہ تمہارا دیکھنے کے. جی حضرت میرا جیسے سارے مسلمانوں کو چاہتا ہے ایسے میرا بھی چاہتا. بھائی پھر سارے مسلمانوں کی بات کر رہے ہیں، بات صرف اپنی کرو نا کہ تمہارا دیکھنے کو جی چاہتا ہے نہیں. خیر وہ 2-3 دفعہ کی حجت کے بعد وہ نے کہا کہ جی حضرت میرا دیکھنے کو جی چاہتا ہے. کہنے لگے مناظرہ ختم ہو گیا. کہ حضرت مناظرہ شروع تو ہوا نہیں تھا، ختم کیسے ہو گیا؟ فرمایا کہ ناممکن کو دیکھنے کی خواہش انسان کے ذہن میں پیدا ہی نہیں ہو سکتی. آدمی کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں خوشبو کو دیکھ لوں،
میں ہوا کو دیکھ لوں. یہ خواہش پیدا ہی نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی خواہش کا پیدا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ممکن ہے. تو تمہارے اندر خواہش کا پیدا ہونا تو خود اس بات کی دلیل ہے کہ تم اسی عقیدے کو ماننا. وجوہ یومئذ ناظرہ. اب اس کا کیا جواب تھا؟ تو اس طرح سے ہمارا یہ کہہ رہا تھا یہ روحانی اطباء ہے کہ جب جب وقت پڑا تو انہوں نے سنبھالا امت کو، بڑی حکمتوں سے سنبھالا. ورنہ عقل کا کام جو ہے وہ تو شبہات پیدا کرنا ہے. آپ ایک دلیل دیں گے پھر شبہ ہو جائے گا. تو لہذا ہر چیز کو عقل کی بنیاد، معتزلہ کا یہی مسئلہ تھا کہ وہ ہر چیز کو عقل کی بنیاد پر حل کرنے کی کوشش کرتے تھے. نتیجہ کو بہک گئے، اسلام سے ہی نکل گئے. تو یہ جو اسلام کے اندر فرقے بنے، جسمیہ ہے اور سب معتزلہ ہے اور فلاں ہے فلاں، یہ بنے وجود میں اسی طرح سے آئے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کو کے اندر وہ توازن قائم نہیں کر سکے. وہ توازن تو علماء ہی قائم کر سکتے تھے، علماء ظاہرین ہی قائم کر سکتے تھے. قرآن اور حدیث کی بنیاد پر قائم کر سکتے تھے، عقل کی بنیاد پر نہیں قائم ہو سکتے تھے. کہ اس کائنات کے اندر بے شمار چیزیں ہیں، اگر ہم ہر چیز کو عقل کی بنیاد پر جانچنے کی کوشش کریں گے تو بہک جائیں گے. لہذا ضرورت اس بات کی ہے جو قرآن نے کہا کہ جو اللہ نے اور اللہ کے رسول نے بتا دیا اس کو لے لو، اور جس چیز سے منع کر دیا اس کو چھوڑ دو. اسی میں انسان کی عافیت بھی ہے، اسی میں اس کی نجات بھی ہے، اسی میں اللہ کے فضل کا دار و مدار بھی ہے کہ اللہ کا فضل بھی اسے ہوگا. کیونکہ صرف عمل کی بنیاد پر بخشش نہیں ہوگی. پتہ نہیں اللہ کے یہاں کون سا عمل مقبول ہو جائے، اصل چیز فضل ہے. جیسا کہ حدیث میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو مخاطب کیا کہ بخشش جو ہے وہ فضل پہ ہوگی. تو فرمایا کیا آپ کی بھی؟ کہ ہاں میری بھی. تو جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرمائے کہ میری بخشش، تو ہم کہاں، ہمارے کہ جوتے پہ لگی خاک بھی ہم سے کروڑوں اربوں خربوں درجہ افضل ہے. لیکن عمل کا حکم ہے کہ عمل کیے جائیے، اخلاص کے ساتھ کی جائیے. اور عمل کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ سے توفیق طلب کریں، ہر وقت توفیق طلب کریں. جب توفیق طلب ہوگی تو اللہ کا فضل متوجہ ہوگا. جب فضل متوجہ ہوگا تو دل کے اندر اخلاص پیدا ہوگا، اور جب اخلاص پیدا ہوگا تو عمل کے اندر تاثیر پیدا ہوگی، اور عمل کے اندر تاثیر پیدا ہوگی تو اللہ کی رحمتیں جو ہیں وہ متوجہ ہوں گی اور نجات کا راستہ صاف ہو جائے گا. انہی چند باتوں پر اپنی بات ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ